رات ہونی ہے سمجھے، اور رات کو کہہ دے صبح تو صبح ہوگا. اسی نبی کی بات ہے کہ کوئی میری بات نہیں ہے، مفتی فہیم صاحب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہی نبی ارشاد فرما رہے دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعا نبی کی امتی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، پیر کو کاندھے پر رکھ کے گھوم رہا. سمجھے آج یہ ہمارے حالات ہیں. اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، پیر کے سامنے یہ ہاتھ دے کے بیٹھا ہے، ہاں سرکار ہاں سرکار. جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. چاہے وہ عبادت فرضی ہو یا نفلی ہو، یعنی نماز ہو یا جلسہ، سمجھے آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں. حضرت مالک بن دینار یہ حضور کی حدیثیں لکھتے تھے، بیان کرتے تھے. حضرت مالک بن دینار یہ جب حج کرنے کے لیے گئے، جب ان کے حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے، جب گھر آنے کا وقت آیا، ساتھیوں نے حضرت مالک بن دینار سے کہا کیا مالک بن دینار آؤ یہ آج آخری رات ہے، آؤ کچھ جو ہے خریداری کر لیتے ہیں، آج یا یادگار کے طور پر کچھ سامان خرید لیتے ہیں. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے تو خریدو، میرا مالک کا کہنا یہ ہے کہ آج یہ آخری رات ہے، اس کو کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا. اللہ اکبر. جیسے ہی رات کے دو حصے یعنی رات کا جو ہے آخری حصہ آیا ہے، اس کے بعد میں آپ اللہ جو ہے کعبے کے صحن میں عبادت میں مصروف ہے. آسمان سے دو فرشتے آئے اور آ کر آپ کے پاس میں بیٹھ جو ہے باتیں کرنے لگے. ایک فرشتہ کہنے لگا کہ اس سال کتنے حاجی آئے ہیں، کہ اس سال 1,00,000 حاجی آئے ہیں. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنوں کا حج قبول کر لیا ہے. تو دوسرے جو ہے فرشتے نے کہا تھا اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے علاوہ سب کا حج قبول کر لیا ہے. جب مالک بن دینار اتنا سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے پتا ہو تو صحیح. وہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ کم نصیب میں ہی تو نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں میرا حج قبول نہیں کیا ہے. کہنے لگے وہ کون سا ایسا کم نصیب ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں حج قبول نہیں کیا ہے. حضرت مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں ان فرشتوں کے پاس گئے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ارے جانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ وہ کم نصیب کون ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں حج قبول نہیں کیا ہے. اب فرشتوں نے کہا تھا کہ نام اس کا عبد الرحمن بن شیران ہے. کہا کہاں ملے گا؟ کہ جاؤ فلاں مقام پر ہے. اور اس کے اتنے میں سوچ ہی رہے تھے کہ آپ وہاں سے چلتے ہیں، اتنے میں آسمان سے ایک چٹھی گری، اس میں لکھا تھا کہا مالک بن دینار کہا جی. کہا کہ جاؤ عبد الرحمن بن شیران ہے فلاں مقام پر ہے، اس سے جا کر کہہ دو کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے وہ پڑھا اور آپ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس مقام پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایک شخص معذور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے. آپ نے جا کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگا لگتا ہے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے. حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا تو پریشان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نادان ذرا بتا تو صحیح تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں تجھ سے یہ بات کہنے آیا ہوں. تو اس عبد الرحمن بن شیران نے کہا تھا کہ تم تو آج آئے ہو، میں 7 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں، ہر حج کے بعد یہاں آ کر بیٹھتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے سب نے تیرا حج قبول نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. جب مالک بن دینار نے اتنا سنا تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے